بحیثیت مسلمان ہر ایک بندے کی خواہش ہے، ہر ایک بندے کی کوشش ہے کہ وہ قرآن مجید کو صحیح پڑھنے والا بنے، اور قرآن مجید کو صحیح پڑھنے کے حوالے سے ایک علم ہے جس کو سیکھا جاتا ہے، جس کو علم التجوید کہتے ہیں۔ تجوید کا لغوی مطلب ہے کہ کسی کام کو خوبصورتی سے ادا کرنا، یعنی بمعنی تحسین۔ علماء نے اس کی تعریف یوں فرمائی ہے: التجوید هو اداء كل حرف من مخرجه مع رعایت الصفات اللازمة والعارضة، کہ ہر حرف کو اس کے اپنے مخرج یعنی نکلنے والی جگہ سے ادا کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس حرف کی لازمی اور عارضی صفات کی پابندی کرنا۔ یہ جو علم ہے اس کو سیکھ کر تو قرآن مجید کے صحیح پڑھنے میں مدد ملتی ہے۔ دنیا میں کوئی بھی کام ہے تو اس کو سیکھ کر ہی اچھے اور احسن انداز سے کیا جا سکتا ہے۔ اپنے آپ یا پھر باقاعدہ طور پر اگر نہیں سیکھا ہے تو ظاہری بات ہے اس میں غلطی کے امکان موجود رہتے ہیں، اور ہم میں سے ہر مسلمان کا یہ اپنا ذاتی تجربہ ہے کہ وہ محسوس کرتا ہے کہ واقعتاً قرآن پاک جیسے پڑھا جانا چاہیے ویسے نہیں پڑھا جا رہا۔ تو اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اقرأوا القرآن بلحون العرب واصواتها، کہ قرآن مجید کو عربوں کے لب و لہجہ کے مطابق پڑھو۔ تو آج انشاءاللہ العزیز اس حوالے سے ہم اس کی اہمیت کو سمجھیں گے کہ قرآن مجید کو اگر صحیح معنوں میں صحیح طور پر پڑھنے کی کوشش کی جائے تبھی ہی ہے، جیسے اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا: الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، کہ حقیقت میں جن لوگوں کو کتاب عطا کی گئی ہے یعنی قرآن مجید، وہ اس کی تلاوت یوں کرتے ہیں جیسے کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے، یہی تو وہ لوگ ہیں جو کہ اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو جب ہم عرب قراء کو سنتے ہیں، دنیا میں بڑے بڑے جید قراء کو سنتے ہیں، تو ان کی آواز کے اندر ایک تاثیر ہے، کیونکہ انہوں نے باقاعدہ طور پر اس فن کو، علم کو حاصل کیا ہے، اسی کے مطابق پڑھتے ہیں۔ اسی طرح پاکستان کے اندر بڑے جید قراء کرام موجود ہیں، اور جب وہ قرآن مجید پڑھتے ہیں تو ہمیں باقاعدہ طور پر محسوس ہوتا ہے کہ یہ واقعی قرآن مجید کی تلاوت ہے، اور ایک ایسی چیز جس کو ہم لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے، تو ہم محسوس کرتے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت خود، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا: انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، کہ جب ایمان والے تو وہ ہیں کہ ان کے سامنے جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیات ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور زیادہ بڑھتا ہے۔ لہذا ہم جب بہترین اور اچھے قاری سے تلاوت کلام پاک سنتے ہیں تو ہمارے ایمان میں بہت بڑھوتری ہوتی ہے، ترقی ہوتی ہے، ترفع ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے اس کی اہمیت کو یوں بھی سمجھنا ہے کہ اگر، جیسے ابھی تعریف میں ہم نے دیکھا کہ اگر ہر حرف کو اس کے اپنے نکلنے والی جگہ سے ادا نہیں کیا جائے گا تو بہت زیادہ امکان ہے کہ وہ کوئی اور حرف بن جائے گا، یا کوئی ایسی آواز وہ بن جائے گی جو اس حرف کی نہیں ہوگی، جس سے یقیناً عربی کے اندر اس کے معنی کے اندر بہت زیادہ فرق پڑ جائے گا۔ اور اسی طرح سے جب پڑھنا ہے تو اس کی حرکات کے حوالے سے زبر زیر پیش کا خیال رکھنا ہے، اور اس کی وجہ سے بھی یعنی مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ وہ معنی کچھ کا کچھ بن جاتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں مثال کے طور پر ایک لفظ ہے قوف لام با، قاف دو نقطوں والا، تو یہ ہے قلبن۔ تو ایک دوسرا حرف کاف ہے بغیر نقطوں کے، کاف جو یعنی کتاب والا ہے، تو وہ بھی ہے کلبن۔ اب اگر دونوں کی آواز ایک رکھیں گے تو سننے والا ایک جیسا سمجھے گا، دونوں کا معنی ایک بن جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ الفاظ استعمال کیے، اگر دونوں کو ایک جیسا پڑھیں گے تو مطلب ایک جیسا نکلے گا۔ دونوں میں جب تک اس کی آواز کے لحاظ سے فرق نہیں رکھیں گے تو ظاہری بات ہے کہ یہ مسئلہ ہو جائے گا اور معنی تبدیل ہو جائے گا۔ لہذا قلبن اس کا معنی قلب دل ہے، اور کلبن اس کا معنی کتا ہے۔ تو فرق کیا پڑا کہ قاف دو نقطوں والا موٹا ادا کیا جائے گا اور کاف باریک ادا کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر حرکت کا خیال نہ رکھا جائے
تب بھی مفہوم جو ہے وہ بگڑ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم آیت الکرسی ہم میں سے اکثر کو یاد ہے، جب ہم اس کو بہت تیزی سے روانی کے ساتھ پڑھتے ہیں، جیسے کبھی یاد کی ہوئی، تو ہمارے الفاظ کیا ہوتے ہیں کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اب یہ جلدی سے پڑھنے کی وجہ سے لام زبر الف لا کا حق ادا نہ ہوا، اور مفہوم میں کتنا فرق پڑ گیا کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اور ہمارے جلدی پڑھنے کی وجہ سے اس میں کیا مسئلہ ہو گیا کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ تو اس میں لام زبر الف لا کا مطلب ہے نہیں، اور لام زبر لا کا مطلب ہے یقیناً ہے۔ کہاں پر اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو نیند اور اونگ نہیں آتی ہے، اور ہمارے بے قاعدہ پڑھنے کی وجہ سے اور صحیح سیکھ کر نہ پڑھنے کی وجہ سے وہ مفہوم جو ہے کہاں کا کہاں چلا گیا۔